ویڈیو سمجھ آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 17 رمضان المبارک کو مقام بدر میں ایک ایسا عظیم معرکہ ہوا جس کو یاد کر کے، جس کو سن کر آج بھی کفر لرز جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جو کہ مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان ہجرت کر گئے مکہ شریف سے، کچھ حبشہ کی جانب اور کچھ مدینہ شریف کی طرف۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ شریف ہجرت فرما کے چلے گئے۔ رب کائنات کا حکم آ گیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ہجرت فرما جائیں، چونکہ مسلمانوں کا جینا کافروں نے حرام کر رکھا تھا۔ تو ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جہاں پہ کوئی مسلمان نظر آتا اس کو مارتے، اس کا کوئی جانور پکڑ لیتے اس کو پکڑ لیتے، کسی کا کوئی گھوڑا پکڑ لیتے۔ تو اسی طرح وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ کوئی اکیلا مسلمان نظر آ جاتا اس کو اوپر ظلم و ستم کرتے۔ کچھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا۔ کبھی حضور پر اوجری رکھی جاتی ہے سجدے کی حالت میں، کبھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے جاتے ہیں اور لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ قربان جاؤں اس رحمت للعالمین نبی پر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ نبیوں کی طرح بد دعا نہیں دی، بلکہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ جب مسلمان ہجرت فرما کر، میرے آقا کریم علیہ السلام بھی ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے، کافروں نے پھر بھی جو ہے ظلم بند نہ کیا، بلکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر بدر کے مقام پر آگے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جو کہ مدینہ شریف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ حضرات گرامی، جب وہاں پہ آ گئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا میرے غلاموں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کافر لوگ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر بھی قربان جائیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے کوئی اوزار بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارا تو فاقہ مستی کا عالم ہے، کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں گے، ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا کے غلاموں پر۔ حضور کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑیں، بلکہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ آپ تک نہیں آنے دیں گے، بلکہ اپنے جسموں پر وہ زخم کھا لیں گے، لیکن آپ پر جو ہے یہ کسی قسم کا آپ کو تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑیں گے۔ تو یہ جواب تھا میرے آقا کے غلاموں کا۔ تو جب میدان بدر میں حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ پہنچے تو 313 کی تعداد تھی۔ ادھر لشکر جرار لوہے کے لباس میں لیس، لوہے کے لباس میں غرق، اور سب کے پاس اسلحہ، با اسلحہ لشکر جرار، سارے ماہر جنگ کے ماہر لوگ۔ اور ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام 80 سال کے بزرگ بھی ہیں،
اور 7 سال کے 8 سال کے بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، لیکن 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں۔ اندازہ کریں اے مسلمانوں، اے میرے آقا کے غلاموں، اندازہ لگائیں کہ 2 گھوڑے ہیں اور 6 زرے ہیں اور 8 شمشیریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 اونٹ ہیں۔ یہ سارا ساز و سامان تھا ہمارے پاس، میرے آقا کے غلاموں کے پاس۔ تو کسی غلام نے یہ عرض نہیں کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں سوار ہونے کے لیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے پاس تو سحری افطاری کے لیے کھجوریں تک موجود نہیں ہیں۔ پانی پی کر روزہ رکھتے، پانی پی کر روزہ کھول لیتے، یا چند کھجوریں تھی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے غلام جو ہے نا اس سے روزہ افطار کرتے۔ تو روزے کی حالت میں 17 رمضان المبارک کو حضرات گرامی وہ جنگ ہوئی، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جنگ کیسی عظیم الشان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ شکست کھا گئے، اگر یہ ہار گئے، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تجھے کوئی رب کہنے والا نہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب مجھے کوئی رب مانے یا نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کے پیارے محبوب تھے، ان کی بات رب کب موڑتا تھا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے غلام اگر ثابت قدم رہے، اگر یہ ڈٹ گئے، اگر یہ ہمت نہ ہارے، اگر انہوں نے صبر سے کام لیا تو میں 5000 فرشتوں سے ان کی مدد کروں گا۔ تو یہی ہوا، پھر جب جنگ ہوئی تو اللہ جل شانہ نے 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی، اور ایسی کفر کو شکست آئی کہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور مسلمان صرف اور صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے میدان بدر کے اندر، اور 70 مارے گئے کافر اور 70 ہی گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ اللہ نے عظیم الشان ایسی فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، صرف یہ تھا کہ ان کے جذبے تھے، ان کی محبت تھی، ان کے دلوں میں پیار تھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرات محترم، آج بھی دنیا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج بھی مسلمان کا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا، مسلمان کی ہوا کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر ہم ثابت قدم رہیں، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں ایک قرآن نہ چھوڑنا، ایک میری اہل بیت نہ چھوڑنا۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے، اور جو دور ہو گئے کشتی سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ قرآن اور میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، تم کبھی کسی مقام پہ بھی شکست نہ کھاؤ گے۔ تو حضرات محترم، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، 17 رمضان المبارک کے صدقے سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وہ محبت اور وہ جذبہ، جہاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، آج بھی اگر وہ جذبہ آ جائے تو کفر جو ہے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اسی لیے آج مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال صاحب کی روح تڑپی، آپ پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں گر قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا، گر قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جذبہ جہاد عطا فرمائے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔